حسب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ کریں گے چیپٹر 6 رائز اینڈ فال آف مغل امپائر فرام ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری کلاس 7 تھرڈ بیٹل آف پانی پت کے ٹاپک کو ہم سٹارٹ کریں گے یہاں پر. تھرڈ بیٹل آف پانی پت جو ہے وہ 1761 میں ہوئی اور بٹوین ہوئی کس کے مراٹھاس کے اینڈ دا آرمی آف احمد شاہ ابدالی. اور احمد شاہ ابدالی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ افغانستان سے تھے اور وہ کمانڈر تھے آف نادر شاہ, ٹھیک ہے نا. اور نادر شاہ کے تو فوجی تو ہیں مراٹھا کی ہو گئی اور احمد شاہ ابدالی کی, اور میدان کون سا تھا؟ پانی پت کا. شاہ ولی اللہ a Muslim scholar of that time requested the Afghans to come and restore Muslims rule in India. اب جو ولی اللہ ہیں جیسے آپ پیچھے بھی ان کے بارے میں پڑھتے آئے ہو, انہوں نے کیا کہ ایک تو اسلامی اسکالر تھے, اسلامی اسکالر ہیں یا ولی اللہ ان کو کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو انہوں نے اس دور میں افغانستان کے جو لوگ ہیں نا ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ انڈیا میں آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو اکبر بادشاہ کر چکا ہے نا دین الہی کی شکل کے اندر, ان کی مدد کریں آ کے, تاکہ ہم اسلام کو دوبارہ سے ریسٹور کر سکیں اس کنٹری کے اندر. ان دا بیٹل دا مرہٹاز فیسڈ اے کرشنگ ڈیفیٹ بائی احمد شاہ ابدالی. اب احمد شاہ ابدالی کیونکہ اللہ کی مدد تھی ان کے ساتھ, ان کا کاز جو تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا, تو جو مراٹھاز ہیں انہوں نے اس دور میں وہ بڑے کوئی جو ہے نا بڑے ڈان سمجھے جاتے تھے اور بڑی ہائی پاور سمجھے جاتے تھے اور بڑے جنگجو قسم کے سمجھے جاتے تھے, تو ان کو منہ کی کھانی پڑی اس پانی پت کے میدان کے اندر. ایز اے ریزلٹ آف دس بیٹل دے اسٹارٹیڈ فائٹنگ امنگس ایچ ادر ٹو گین پاور, ہینس ور ڈیوائڈنگ انٹو مینی اسمال اسٹیٹس. اب کیا ہوا, مراٹھے پھر آپس میں لڑنا شروع ہو گئے, جی تم لے لو میری جگہ یا میں لے لوں, یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس میں نا ڈیوائڈ ہو گیا. اور یہی وجہ بنی جیسے کہ نادر شاہ نے مغل امپائر کو کنکر کیا تھا نا, اسی وجہ سے کیونکہ مغل کے جو امپائر تھے لیٹر آن آنے والے وہ اتنے اچھے نہیں تھے, وہ یہی وار آف سکسیشن کی وجہ سے ہی نا تباہ ہوئے تھے. تو یہ بھی مراٹھوں کا بھی یہی حال تھا. The Maratha Peshwa's son was also killed. اب پیشوا کس کو کہتے ہیں؟ لیڈر کو کہا جاتا ہے. اس قبیلے کا جو لیڈر تھا نا اس کا بیٹا بھی اسی بیٹل کے دوران جو ہے بہت بری طریقے سے زخمی ہوا اور مارا گیا اور جہنم رسید ہوا. اور مراٹھا نے تو جو امپائر تھا نا انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ مغل سلطنت کے اوپر جو ہے نا اپنا آ کر راج کریں گے اور وہاں آ کے جو ہے نا مغل امپائر کو کنکر کریں گے, لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ ناکام ہو گئے, ان کو شکست ہوئی بہت بری. ریزنس فار دا ڈکلائن آف دا مغل امپائر, یہ ہم پہلے بھی جو ہے نا پیچھے سارے ٹاپکس میں ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ ڈکلائن آخر ہوا کیوں, یہ زوال کا جو ہے نا ان کے کیوں یہ زوال کی طرف گئے, اتنی بہترین اتنی ریاست اتنی عروج والی ریاست کو زوال کیسے ہو گیا. اورنگزیب's ڈیتھ مارک دا اینڈ آف دا گولڈن ایج آف دا مغل امپائر. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اورنگزیب جو بادشاہ تھا نا وہ آخری نیکوکار بادشاہ تھا اس مغلیہ سلطنت کا, اور اس کے مرنے کے بعد اس کے 3 بیٹے تھے. آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ ان تینوں بیٹوں میں آپس میں لڑائی ہونے کی وجہ سے بڑے بیٹے نے 2 چھوٹے بیٹوں کو شکست دی اور خود بیٹھ گیا تخت پر. وہ خود بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس سلطنت کو سنبھال سکتا. آہستہ آہستہ دونوں چھوٹے اس کے بھائیوں نے اس کے خلاف کانسپریسیز کی اور انٹرویوز ہوئیں اور اس کو بھی شکست دی گئی, اور پھر اس کی جگہ جو لوگ بیٹھے ان کو صرف لالچ تخت و تاج کا تھا, ان کو حکومت سے, ان کو اپنی کنٹری سے, اپنے کنٹری کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. بس ان کو یہ تھا کہ ہم جو ہے نا بادشاہ کا تاج اپنے سر پر سجائیں. There are several reasons for the decline of the Mughal Empire. صرف اورنگزیب کی ڈیتھ ہی ایک ریزن نہیں تھا, بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ریزنز تھے اس امپائر کے گرنے کے, کیونکہ یہ ڈیوائڈ ہو گئے تھے سب آپس میں اسی جھگڑے میں کہ تخت کون لے گا. آپس میں ان کی دشمنیاں بن گئی تھیں اور باہر کے لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر ان کے اوپر دھاوا بول دیا اور ان کے اوپر اٹیک کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے اس سلطنت کے کر دیے. سم امپورٹنٹ ریزنس جو انکلوڈ کیے گئے ہیں اس سلطنت کے ڈکلائن کے, تو وہ ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. نمبر 1 از دا مغل امپائر واز اسپریڈ فار اینڈ وائڈ اینڈ اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول اٹ فرام ڈیلی. اب دہلی میں بیٹھ کر جب باقی لوگ جو آپ کے رشتہ دار یا ہمسائے آپ کے خلاف ہو جائے تو کیسے آپ اپنے گھر کا نظام چلا سکتے ہیں. تو یہی دہلی جو ہے نا مغل امپائر کے ساتھ ہوا کہ وہ دہلی میں کیونکہ اس کا دارالخلافہ تھا اور وہاں سے بیٹھ کر آفیشلز جو ہے نا
اس اتنی بڑی ریاست کو چلانا ان کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ سب غدار ہو چکے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہوئے تھے. پہلا ریزن تو یہ ہو گیا. سیکنڈ ریزن از نن آف دا سکسیسر آف اورنگزیب ور ایبل ٹو کنٹرول دا امپائر ایز دے ور انکیپیبل آف فائٹنگ ریبیلینس. اب کیا ہوا کہ جتنے بھی بغاوت کرنے والے لوگ تھے نا ان کی اسٹیٹ کے، باقی 3 بچے تھے، وہی اصل جو ہیں بادشاہ بننے کے قابل تھے، یعنی وہی 3 بیٹے اس کے، لیکن وہ بھی آپس میں لڑائی جھگڑوں کے چکر میں تھے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ مسئلہ پیار محبت سے بھی طے ہو سکتا تھا. باری باری سب یہ اس تخت پر بیٹھ جاتے صلح صفائی کے ساتھ تو شاید یہ سلطنت بچ جاتی، لیکن اس لالچ نے ان کو جو ہے نا ایک دوسرے کے دشمن بنایا، اور باہر سے بغاوت اٹھی انہی کے خلاف، انہی تینوں کے خلاف. یعنی ہر ایک جو ہے نا ریبیلین گروپ جو ہے وہ ایک بھائی کو پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یار تمہیں بیٹھنا چاہیے تھا، وہ کہتا تھا تمہیں بیٹھنا چاہیے تھا تمہیں. تو اس طرح تینوں بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا. تھرڈ ون از دا نوبلٹی ور بولڈ انف ٹو ٹیک میٹرس ان ٹو دیئر اون ہینڈس. اب جتنے بھی نوبل لوگ تھے نا، جو عمرا وغیرہ تھے، جن کے پاس 4 پیسے تھے جیب میں، بس وہ اب اپنی چلا رہے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے تھے جی ہمارا جو دل چاہے گا وہ کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا. ہاتھ میں تو اس وقت ہوتا نا کہ جب اسٹیٹس محبت سے رہتی ہیں. اب ہمارے سارے صوبے آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے تو کون گورنمنٹ کی سنے گا؟ سینٹرل گورنمنٹ کو تو کوئی کچھ نہیں سمجھے گا. تو یہی اس مغل امپائر کے ساتھ ہو رہا تھا. نمبر 4 از ڈیو ٹو اورنگزیب اسٹرکٹ ریلیجیس پالیسیز ہندوز لاس فیتھ ان دا مغل کنگس. اب اورنگزیب نے کیونکہ اسٹرکٹ ریلیجیس جو ہے پالیسیز کر دی تھی کہ ان کو جزیہ دینا پڑتا تھا. اب ہندوؤں کو شروع سے عادت پڑی ہوئی تھی مفتے کی، اور اکبر نے ان کو اور ہی کچھ بگاڑ دیا تھا دین الہی کے نام کے اوپر کہ تم جی ایکویلٹی اور تم ہمارے بھائی ہو اور تم یوں ہو اور وہ ہو. تو اب ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ ہم سے جزیہ کیوں لیا جاتا، تو اس لیے اب ان کو کسی بھی آنے والے نئے مغل بادشاہ کے اوپر یقین نہیں رہا تھا. تو انہوں نے اپنی جو ہے نا لڑائی جھگڑا انہوں نے اپنا اقلیتوں نے شروع کر دیا. مینی گورنرس آف دا پروونس بیکیم انڈیپینڈنٹ رولرز. اب جتنے گورنرز ادھر صوبے تھے نا، وہ چاہے 40 صوبے تھے یا 50 تھے یا 60 صوبے تھے، ان صوبوں کے اوپر گورنر رکھے ہوئے تھے جو کہ کیئر ٹیکرز تھے ان صوبوں کے، اور وہ حکومت کو اچھے سے وہاں پر جو ہے نا رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرواتے تھے لوگوں سے. تو اب انہوں نے کیا کیا جی، اب یہ اسٹیٹ ہی ہماری ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگ گئے. ہر پروونس کا جو گورنر ہے نا وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگ گیا اس پروونس کا. سو دے ڈڈ ناٹ پے منصب داری وچ افیکٹڈ دا مغلس فائنینشلی. اب منصب داری کیا ہوتی ہے کہ ان کا کام ہے کہ پروونس میں سے سارے ٹیکسز اور جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں جو ٹیکسز وغیرہ ہیں وہ اکٹھے کریں اور سینٹرل گورنمنٹ کو پہنچائے تاکہ حکومت اچھے سے چل سکے، پورے ملک کو آسانی ہو، یہ فائدہ مل سکے، اور ایسی حکومت چلتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ فائنینشلی جو ہے نا مغلس کو بہت زیادہ لاس ہوا اس بات کا، کیونکہ کوئی بھی پروونس اپنا پروویڈنٹ فنڈ جو ہے نا وہ دینے کو تیار نہیں تھا حکومت کو، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ کہتے تھے جی ہمارا صوبہ ہے نا، ہم خود ہی دیکھ لیں گے ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو ہمارا کوئی مائی باپ نہیں ہے، ہم خود ہی اس کے ولی وارث ہیں. تو اس طرح اور زیادہ جو ہے نا اب حکومت کہاں سے چلتی، سینٹرل گورنمنٹ جو ہے نا اس کے پاس کوئی پیسہ کچھ نہیں بچا تھا جس سے وہ روب چلا سکتی یا اپنا کام چلا سکتی. اس ریزن ہے ہمارے پاس دا مغل آرمی بیکیم ویکر. اب مغل آرمی جو تھی، جتنے بھی آرمی تھا ان کا، وہ سب جو ہے نا بیچارے کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ اسلحے کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس اور ان کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے. ویئر ایز دا مراٹھاز گین اسٹرینتھ ایز دے ور مور ڈسپلنڈ. لیکن مراٹھا ان کے مقابلے میں جو ان کے ساتھ والی ریاست تھی مغل والوں کی، وہ ابھی بھی مضبوط تھے، کیونکہ ان کی آپس میں بہت زیادہ صلح صفائی تھی اور وہ بڑے ڈسپلنڈ قسم سے اس چیز کو لے کر چل رہے تھے. ان کی آرمی بھی بڑی جو ہے نا ڈسپلنڈ قسم کی تھی اور ان کو ہر قسم کی فیسلٹی دی جا رہی تھی. اس لیے تو مراٹھاز آئے تھے اس ریاست کو قابو کرنے کے لیے، کنکر کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے. لیکن اللہ کی طرف سے افغانیوں نے ہماری مدد کی شاہ ولی اللہ کے کہنے پر، اور مراٹھاؤں کو اپنے منہ کی کھانی پڑی اور ان کو شکست ہوئی. اب 7واں بڑا ریزن جو بنتا ہے نا، وہ دا برٹش بیکیم مور پاورفل انڈر دا ایسٹ انڈیا کمپنی. ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کو پتہ ہے وہ تاجر بن کر بر صغیر پاک و ہند کانٹیننٹ میں اس آئے، ایشیا کانٹیننٹ کے اندر، اور وہاں پر آہستہ آہستہ اپنی جڑیں پھیلائیں، مضبوط کیں، اور پھر جو ہے نا سراج الدولہ کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، اور بنگال میں جو ہے نا انہوں نے اپنا فری فنڈ کا کھاتا سٹارٹ کر دیا کہ اب ہم ٹیکسز نہیں دیں گے، اب یہ علاقہ ہمارا ہے. تو گریجولی اینڈ ایونچولی کلیورلی دے ٹک اوور کنٹرول آف انڈیا. اور اس طرح انہوں نے چلاکی کے ساتھ، نہیں انگریز ہوتے ہی بہت چلاک ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں، تو انہوں نے یہ ایریا جو ہے نا
کیپچر کر لیا. Invaders like Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali also took advantage of the weaker of the Mughal Empire and اٹیکڈ اٹ مینی ٹائمس. اب باہر کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس سلطنت کو کمزور جان کر ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا. انویڈرز وہ ہوتے ہیں جو حملہ آور ہوتے ہیں نا باہر کے, تو وہ دوسری کنٹریز میں سے آتے ہیں. نادر شاہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ ترک پرشیا سے آیا تھا, اور جو احمد شاہ ابدالی تھا وہ نادر شاہ کا ہی وہ بن گیا تھا کمانڈر, لیکن اس کا اوریجن جو تھا نا پیچھے سے وہ افغانستان کا تھا احمد شاہ ابدالی جو ہے. لیکن اس احمد شاہ ابدالی نے مسلمانوں کے لیے بہت بھلائی کی کہ شاہ ولی اللہ کے کہنے کے اوپر انہوں نے اسی نے مراٹھوں کو بھگایا تھا اس سلطنت میں سے, مغل سلطنت میں سے, مغلیہ سلطنت میں سے. ہمارے پاس یہ 8 ریزنس ہو گئے اور یہ آپ نے ہر حال میں یاد کرنے ہیں. تو یہ سمجھنے کہ آپ نے سمرائز کر لیا اس پورے چیپٹر کو اور رائز اینڈ فال کو. The Mughal Empire came to an end after its magnificent rule from the early 16th century till the mid 18th century. یعنی 1600 صدی کے مڈ میں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کی گولڈن ایرا, اور پھر جب زوال آیا نا وہ 18ویں صدی کے درمیان میں اس کو زوال آ گیا ہے. تو یہ اس کا رول تھا میگنیفیسنٹ. The last 2 Mughal emperors were inmates of the ریڈ فورٹ. اب ریڈ فورٹ آپ کو پتہ ہے قلعہ جو تھا اس کے اندر جو آخری 2 مغل بادشاہ تھے نا ان کو انہوں نے قید کر دیا ہوا تھا. The Marathas and the British kept them as a prisoner and ruled the land. اب مراٹھا کیوں برٹش والوں کے ساتھ ملے؟ کیونکہ افغانیوں سے جب ان کو جو ہے نا شکست کھانی پڑی, تو ہے تو سارے آپس میں غداری تھے نا, تو انہوں نے جا کر انگریزوں کے ساتھ صلح کر لی اور کہا جی آپ ہماری مدد کریں تو ہم اس سلطنت جو ہے نا مغلیہ سلطنت اس کو آدھا آدھا بٹوارا کر لیں گے, آدھے پہ آپ حکومت کرنا, آدھے پہ ہم حکومت کریں گے. تو وہاں کے جو آخری 2 ایمپر رہ گئے تھے نا ان کو انہوں نے قیدی بنا کر لال قلعے کے اندر رکھا ہوا تھا. The Mughal were unable to control any of the uprising against them. اور وہ جو 2 بادشاہ تھے ان کا تو کوئی نہ وزیر, نہ ان کی کوئی آرمی, نہ کچھ, کوئی ان کے بس میں نہیں تھا کہ جو ان کو بچاتا یا ان کو اس ساری سچویشن سے باہر نکالتا. تو اب ہم نے ڈکلائن اور اس کے ریزنز جو ہیں نا وہ ہم نے اچھے سے جو ہے ریڈ آؤٹ کر لیے. اب چلتے ہیں ٹیپو سلطان ٹائیگر آف میسور کی طرف. ٹیپو سلطان واز بورن آن 20 نومبر 1750 ان میسور. میسور میں ٹیپو سلطان کی ولادت ہوتی ہے 20 نومبر 1750 کو. اور آپ نے اب یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ابھی انگریزوں کا راج چل رہا ہے اور وہ جو ہے نا مغلیہ سلطنت کے اوپر آ کے نا بیٹھ گئے ہیں. ہز فل نیم واز سلطان فتح علی خان شہاب. اور جو ٹیپو سلطان ہے ان کا اصل نام جو ہے نا وہ فتح علی خان شہاب تھا. ہی واز دا ایلڈسٹ سن آف حیدر علی اینڈ فاطمہ فخر النساء. اور وہ فخر النساء ان کی والدہ کا نام تھا اور حیدر علی ان کے والد کا نام تھا. He started accompanying his father Hyder Ali in many military campaigns at a very young age. اب بچپنے سے ہی وہ نا اپنے والد کے ساتھ جب بھی وہ کسی ملٹری مہم کے اوپر جاتے تھے نا تو وہ ان کے ساتھ چلے جاتے تھے, اور وہ جنگی آلات اور وہ بچپن سے یہ جو ہے نا جنگ کرنے کا طریقہ سیکھنا اور لڑائی کا طریقہ اور تلوار زنی اور تیر اندازی یہ سب بچپن سے ہی, گھوڑ سواری وغیرہ یہ ان کے خون میں شامل تھا. ٹیپو سلطان واز نون ایز دا ٹائیگر آف میسور. میسور کا ان کو ٹائیگر کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک ٹائیگر کو جو ہے نا شکار کیا تھا, ٹائیگر کو مارا تھا. ہی واز اے اسکالر. وہ ایک اسکالر بھی تھے, سولجر اینڈ اے پوئٹ. اب ان کی 3 خوبیاں آ گئی. اب وہ جنگجو بھی ہیں, سپاہی جو ہے نا, اور اسکالر بھی ہیں, یعنی وہ بہت سارے جو ہے نا علوم ان کے اوپر وہ رکھتے ہیں, گرپ رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ شعر و شاعری بھی کرتے تھے. ہی واز ایبل ٹو اسپیک مینی لینگویجز. ایک اور ان کا بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری لینگویجز کو نا بلنگول تھے, یعنی بہت ساری زبانیں بول سکتے تھے. اینڈ واز گڈ ایٹ میتھمیٹکس اینڈ سائنس. اور میتھمیٹک ریاضی اور سائنسدان بھی تھے, اور مطلب سائنسدان تو نہیں کہہ سکتے, سائنسدان تو سائنٹسٹ کو بولتے ہیں, یعنی سائنس بہت اچھی ان کو آتی تھی. ٹیپو سلطان ہیڈ اے فلیئر فار لرننگ اینڈ ہز پرسونل لائبریری کنٹین مور دین 2000 بکس ان ڈفرینٹ لینگویجز. اب ان کو جنون کی حد تک پڑھائی کا شوق تھا, سیکھنے کا شوق تھا, اس لیے ان کی اپنی ایک لائبریری تھی جس میں تقریباً 2000 کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں اور وہ الگ الگ زبانوں میں تھیں. ہی واز انٹرسٹڈ ان دا ویلفیئر آف ہز سبجیکٹ
and treated his non-Muslim subjects graciously. اب سبجیکٹس کہتے ہیں ہم رعایا کو، جتنے بھی ان کے لوگ تھے، ان کی حکومت کے سویلینز جتنے تھے، ان کو یہ بہت رسپیکٹ کرتے تھے، ان کو بہت اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا، ان کی ویلفیئر کا، ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی، ان کا خیال رکھا جاتا تھا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی تعلیم کا، ان کے جو ہے نوکریوں کا. اور اس کے علاوہ صرف مسلمان نہیں بلکہ نان مسلم بھی اسی کیٹیگری میں آتے تھے کہ ان کو بھی وہی سہولیات، وہی فیسیلیٹیشنس کی جاتی تھی ان کے لیے بھی. آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فادر ٹیپو سلطان ٹک اوور دا کنگڈم آف میسور ان 1782. 1782 میں جب ان کے والد جو ہے نا دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی جگہ ظاہر بات ہے وہی جانشین تھے اس ریاست کے، تو ادھر ان کو بادشاہت مل گئی. with within a year he defeated the British. اور انہوں نے تقریباً 1 سال کے عرصے کے اندر ہی جو ہے نا، جو انگریز آ کر بیٹھا تھا نا اس بنگال کے اوپر اور وہ اس علاقے میں بر صغیر میں، انہوں نے ان کو 1 سال کے اندر ہرا دیا، شکست دے دی. ہی از فیمس فار ہز courageous act in several wars and he protected his land from the British onslaughts for many years. اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو وہ بڑی ہمت والے تھے، بڑے کریجس تھے، بہت بہادر تھے، بریو تھے، اور ان کا بریوری کا ایکٹ جو تھا نا اس چیز سے واضح ہے کہ انہوں نے بڑی ساری جنگیں لڑی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے اپنی زمین کی حفاظت کی ہے انگریزوں سے ان کو بچا کے رکھا ہے، اور ان کے جتنے بھی سازشیں ہیں نا ان سے کافی عرصے تک اپنی زمین کو محفوظ رکھا ہے، یعنی انگریزوں کی سازشوں کا بھی شکار اپنے ملک کو نہیں ہونے دیا. ہی بلٹ روڈس، ویل اکوپڈ فورٹس اینڈ پیلسز. اب انہوں نے کیا کیا چیزیں تعمیر کی ہیں؟ انہوں نے پکے جو ہے نا روڈس بنوائے، سڑکیں وغیرہ بنائی ہیں، انہوں نے محلات بنوائے، اور محلات کے ساتھ ساتھ جو قلعے انہوں نے تعمیر کروائے نا وہ ویل اکوپڈ تھے، یعنی ان کی جو آپ کہتے ہیں کہ ٹاورز جتنے تھے نا، واچ ٹاورز، اور ان کے اندر مسلح افراد اس نے رکھے تھے چاروں طرف اس کی حفاظت کے لیے، اور وہاں پر توپیں جو ہے نا اوپر ٹینکس وغیرہ فٹ کروائے ہوئے تھے، اس کی جو بارڈر لائن چل رہی ہوتی ہے اوپر فورٹ کی، اور اس کے ٹاورز کے اندر جو ہے نا تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے، یعنی اس نے کافی ویل اکوپڈ کر کے اپنے فورٹ کو نا محفوظ کیا ہوا تھا. ہی کنسٹرکٹیڈ ڈیمز ٹو سپورٹ ایگریکلچر اینڈ آلسو پروموٹیڈ ٹریڈ ود دیئر ادر کنٹریز. اس نے تجارت کے جو ہے نا عمل کو تیز کیا، اور ناٹ ود ان دا کنٹری بٹ آلسو آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری. اس نے تجارت کو جو ہے نا وہ کافی پھیلاوا دیا، کافی بڑھاوا دیا، اور لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ تجارت کے پیشے سے منسلک ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس نے ڈیمز بلڈ کیے، تاکہ بڑے بڑے ڈیمز بنائے تاکہ وہ زراعت کے شعبے کو جو ہے نا موٹیویٹ کر سکے اور ان کو پروموٹ کر سکے، کیونکہ زراعت جس ملک کی بہترین ہوتی ہے نا وہ ملک کبھی بھی ڈاؤن فال کا شکار نہیں ہوتا. ٹیپو سلطان allied with the French because he could foresee the growing power of the British. اب سلطان نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے کسی ایسے دوست کی ضرورت ہے جو لینینٹ ہو اور میرے ساتھ لائل ہو، کیونکہ برطانیہ والے جو تھے نا اب آگ بگولا ہوئے تھے اپنی اس ہار کی وجہ سے جو اس نے 1 سال کے اندر ان کو دے دی. وہ ان کی اتنے سالوں کی محنت پانی میں ملا دی، اس نے مٹی میں ملا دی کہ 1 سال کے اندر ہی ان کو نکال باہر کیا اس لینڈ میں سے. تو اس کو پتہ تھا کہ یہ پلٹ کر واپس آئیں گے انگریز، یہ ایسے بیٹھنے والے نہیں ہیں، تو مجھے بھی کسی ایسے پاورفل دوست کی ضرورت ہے جو مشکل وقت میں میرا ساتھ دے سکے. تو اسی لیے اس نے فرینچ جو حکومت تھی نا اس کے ساتھ باؤنڈنگ کر لی، ان کو الائڈ کر لیا، اتحاد کر لیا ان کے ساتھ. The British formed a coalition with the Nizam of Hyderabad and the Marathas against Tipu Sultan. اب برطانیہ والے کہاں خاموش بیٹھنے والے تھے، وہ تو پہلے ہی بہت بڑے سازشی تھے، جیسے کہتے ہیں نا فتنہ یا میسنے تھے وہ بہت زیادہ نا، بہت تیز ترار لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کولیشن کر دی نظام آف حیدرآباد کے ساتھ، اور اس کو بھڑکایا، مراٹھوں کو بھڑکایا ٹیپو سلطان کے خلاف کہ آئیں اس سے جنگ کرتے ہیں. اور 1792 میں جو ہے نا ٹیپو سلطان کو شکست کھانا پڑی، کیونکہ ان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں نا ان کے دشمن ہوئے کھڑے تھے، اور ان کو ان کے اپنے ہی دارالخلافہ جو کہ سرنگا پتم
ان کی جو میسور ہے اس کا کیپٹل ہے، ان کی کنٹری کا کیپٹل جو جیسے ہمارا اسلام آباد ہے ان کا سرنگاپتم تھا. اور پھر انہوں نے نہ صرف یہاں رکے، ان کو شکست دی، بلکہ ان کو اس چیز پر بھی زور ڈالا کہ وہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ٹریٹی آف سرنگاپتم کو جو ہے نا سائن کریں، کہ اس کے اکارڈنگ کیا ہوگا، اس ٹریٹی کے اکارڈنگ کہ نہ صرف آپ اپنی آدھی سلطنت ہمارے دے دیں گے انگریزوں کو، اور بلکہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے ہمیں تقریباً 33 ملین روپیز. ملین دیکھیں، 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو 33 ملینس روپیز جو ہے نا برٹش گورنمنٹ کو پے کرنے تھے، اور ان کے دوستوں کو، یعنی برٹش حکومت کے 2 دوست کون بنے تھے، نظام آف حیدرآباد اور مرہٹا. یعنی یہ سارے پیسے جو ہے نا انہوں نے آپس میں بانٹنے تھے تینوں نے، برٹش نے اور نظام آف حیدرآباد اور مراٹھوں نے، تینوں نے آپس میں ان پیسوں کو تقسیم کرنا تھا. اور ساتھ کے ساتھ یہ جو آدھی کنگڈم ہے نا ان میں بھی انہوں نے اپنے اپنے حصے بانٹ لینے تھے. تو یہ ٹیپو سلطان کو اس بات پر فورس کیا گیا. ٹیپو سلطان واز ڈٹرمنڈ ٹو فائٹ دا برٹش اینڈ ہینس انگیجڈ ان another battle with them in 1798. He did not get the French support as promised and hence was defeated. اب کیا ہوا، ٹیپو سلطان ہار ماننے والے نہیں تھے. انہوں نے پھر کوشش کی، اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالا، اور تقریباً 6 سال کے بعد جو ہے نا انہوں نے دوبارہ سے برطانیہ والوں کے ساتھ جو ہے نا حملہ کیا، ان پہ اور ان سے لڑائی کی اور وار کی. لیکن اب کیا طے پایا تھا کہ فرینچ جو ہے نا وہ ٹیپو سلطان کی مدد کریں گے، اگر ان کو ٹیپو سلطان بلائیں گے اپنی مدد کے لیے جب جنگ ہوگی. تو فرینچ والے جو ہے نا وہ آئے نہیں، یعنی انہوں نے لائلٹی اپنی شو نہیں کی ٹیپو سلطان کے ساتھ. اور یہ وجہ بنی کہ ٹیپو سلطان کو پھر شکست کھانا پڑی، کیونکہ وہ اکیلے تھے اور وہاں 3 لوگ تھے ان کے سامنے، مد مقابل ان کے دشمن 3 تھے. بٹ ہی فوٹ ٹل ہز لاسٹ بریتھ. لیکن انہوں نے بھی ہار نہ مانی اور اپنی آخری سانس تک وہ یہ لڑائی لڑتے رہے. دا ٹائیگر آف میسور ڈائڈ ان مئی 1799. اور تقریباً 1 سال کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے. دا برٹش ہیڈ finally got rid of the last obstacle to their rule in the subcontinent. اور اب آخری کانٹا جو تھا نا، آخری مشکل جو ان کو نظر آ رہی تھی، آخری ہرڈل جو نظر آ رہی تھی ٹیپو سلطان کی شکل میں، اب انگریز اس سے نجات حاصل کر چکے تھے، اور اب وہ بر صغیر پاک و ہند پر پوری طرح سے راج کرنے کے لیے آزاد ہو چکے ہوئے تھے. یعنی اب ان کو کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو ان سے ٹکر لے سکے. تو یہ آخری اللہ کا بندہ تھا ٹیپو سلطان، جس نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس سرزمین کو پاک رکھے ان کے عزائم سے، ان کے جو ہے نا ناپاک عزائم سے برطانیہ والوں کے. لیکن ان کو بھی بیچاروں کو فرینچ کی مدد نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی ہار گئے. وار آف انڈیپینڈنس پڑھ لیتے ہیں 1857. بائی 1845 دا برٹش امپائر ایکسٹینڈیڈ فرام بنگال ٹو سندھ. اب کیا ہوا، بنگال تک وہ پہلے پہنچا تھا نا سراج الدولہ کو ہرا کے شروع میں، اور اس کے بعد ٹیپو سلطان کے بعد اب وہ سندھ تک پہنچ چکے ہیں. اب اتنی زیادہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے انگریزوں کی حکومت اس بر صغیر کانٹیننٹ کے اوپر. دا سکھ ور رولنگ اوور بائی پنجاب اینڈ NWFP ناؤ نون ایز خیبر پختونخوا ان 1849. 1849 میں یہاں سکھ رہا کرتے تھے جو پشاور کی سائڈ ہے، اور پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی. تو پاکستان بننے کے بعد سکھ یہاں سے مائیگریٹ ہو گئے اور کچھ یہیں رہ گئے. آج بھی معاشرہ پشاور میں کافی مقدار میں، کافی تعداد میں جو ہے نا سکھ حضرات پائے جاتے ہیں. اور پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں سکھوں نے اپنے، ابھی یہاں بھی دیکھیں نا آپ گرودوارے وغیرہ لاہور میں موجود ہیں، تو ابھی بھی کمیونٹی ان کی ہے یہاں پر. The local soldiers in the the war of independence which broke out in 1857 started with an uprising in Meerut. اب ہوا کیا تھا کہ وار آف انڈیپینڈنس شروع کہاں سے ہوئی، جڑ کہاں سے اس نے پکڑی. 1857 میں نا ایک اپرائزنگ ہوئی میرٹھ کے مقام کے اوپر. دا لوکل سولجر ان دا برٹش وچ آرمی ریوولٹڈ اگینسٹ دا برٹش ان بنگال. اب کیا ہوا، اپنے ہی سولجر جو برطانیہ کے تھے نا وہ اٹھ کھڑے ہوئے
اپنے ہی برطانیہ کے حکومت کے خلاف. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر اپنی آرمی بنانی شروع کی تھی نا، میں نے آپ کو بتایا تھا پریویس ایپیسوڈ میں، اس کی پریویس ویڈیو میں، کہ انہوں نے لوکلز کو بھی آرمی کا حصہ بنایا تھا، وہاں کے رہنے والوں کو. اس میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے. تو اب انہی سکھوں نے جو ہے نا وہ بغاوت کا جو ہے نا ان کے اندر خون نے جوش مارا کہ یہ کیا ہم انگریزوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. تو بنگال سے یہ جو ہے نا لڑائی سٹارٹ ہوئی ہے انڈیپینڈنس کی. دس وار از نون ایز دا وار آف انڈیپینڈنس بیکاز دا ہندوز، مسلمس اینڈ ادر پارٹیسپینٹ وانٹیڈ ٹو ریسٹور دیئر لاسٹ فریڈم. اب وہ تھک چکے تھے ان کی غلامی سہ سہ کرنا. 1857 آ گئی ہے، کہاں 1798 اور کہاں 57. اب اتنا سال گزر چکے، تقریباً 60 سال 70 سال کے نزدیک عرصہ گزر گیا ان کی غلامی کرتے ہوئے برطانیہ کی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جائیں آپ یہاں سے نکلیں، آپ یہاں تاجر بن کر آئے تھے یا ہمارے اوپر حکومت کرنے آئے تھے. تو اب ہندو، مسلم اور سکھوں نے آپس میں اتحاد کر لیا اور وہ انگریزوں سے تنگ آ چکے ہیں. اور یہ کب سٹارٹ ہوئی ہے یہ چیز؟ 1849 کے اندر، نہیں سوری 1857 کے اندر. کازز آف دا وار آف انڈیپینڈنس. اب کازز کیا تھے، وجہ کیا بنی تھی کہ اپنی ہی آرمی انگریزوں کے خلاف ہوگی؟ ایسا کیوں ہوا؟ There were many political, religious, military, economic and social causes of the war of independence. بہت سارے causes ہیں، سوشلی بھی، معاشرتی طور پر اور سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے کہ یہ وار جو ہے نا صرف سکھوں نے سٹارٹ نہیں کی. بہت سارے لوگ تھے جو انوالو تھے اس ریوولٹ کے اندر، کیونکہ وہ تنگ آ چکے تھے انگریزوں کی بے جا ٹیکسز، بے جا ظلم سے. لیکن کچھ اس کی کازز یا ریزنز جو ہیں نا وہ ہم ابھی اسٹڈی کریں گے. نمبر 1 از دا ایسٹ انڈیا کمپنی انٹروڈیوس سسٹمز. کچھ انہوں نے سسٹمز انٹروڈیوس کروائے، طریقہ کار انٹروڈیوس کروائے، متعارف کروائے کہ ایک ان میں سے ڈاکٹرائن آف لیبس تھا، اور یہ بڑا خطرناک ان کا سسٹم تھا. اور اس میں کیا تھا کہ دیٹ الاؤڈ دا ایسٹ انڈیا کمپنی ٹو ٹیک اوور دوز انڈین اسٹیٹس ویئر دیر واز نو میل ہیئر ٹو کلیم دا تھرون. اور اس میں وہ کرتے کیا تھے انگریز کہ وہ ایسی ریاستوں پر قبضہ کر لیتے تھے جا کے، اور وہ ریاستیں ان کو کچھ نہیں کہہ پاتی تھیں جن کا کوئی بھی میل بادشاہ نہیں ہوتا تھا. یعنی کوئی مرد اگر نہیں ہے اور وہاں پر کوئی عورت بادشاہ بن کر بیٹھی ہوئی ہے تو اس سے چھین لی جاتی تھی وہ ریاست، ٹھیک ہے. اور ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اور وہ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ ہماری ریاست ہے، ہم کلیم کرتے ہیں، کیونکہ آپ عورت ہیں، آپ یہ نہیں چلا سکتی. اب سیکنڈ ون از دا لینڈ اونرز اینڈ پرنس ہیڈ ٹو پے ہیوی ٹیکسز ٹو دا ایسٹ انڈیا کمپنی. دوسری انہوں نے کیا چیز شروع کی تھی، یعنی ہاں جیسے اب ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور باہر کے ملک سے کوئی انگریز آ کے کہے جی آپ اپنے گھر میں رہنے کا ٹیکس ہمیں پے کرو، تو یہ غنڈہ گردی انہوں نے سٹارٹ کر دی ہوئی تھی. وہاں کے جتنے بھی رئیس اور امراء اور وہاں کے پرنس تھے نا برے صغیر کے، ان سے یہ بڑے ہیوی ٹیکسز لیتے تھے. اور وہ دینے کو تو چلو ہیوی ٹیکسز دے دیتے تھے، لیکن وہ آگے جو انہوں نے نوکر رکھے ہوتے تھے نا، وہ سارا ظلم ان کے اوپر ٹوٹتا تھا جا کے. جو امراء تھے اتنا ان کو فرق نہیں پڑتا تھا جتنا ان امراء سے جڑے ہوئے ان کے نوکروں کو فرق پڑتا تھا. یعنی ان میں کسان بھی تھے، ان میں جو ہے نا اور بھی لوگ تھے بہت، ان کے لیبرز جتنی تھی نا وہ سب اس چیز کا شکار ہو رہے تھے. نمبر 3 از دا پیپل آف انڈیا ور ہائیلی کنسرنڈ اباؤٹ دیئر ریلیجن اینڈ فیتھ. دے فیلٹ دیٹ دا لارج نمبر آف مشنریز brought by the East India Company were promoting Christianity in their region. اب زیادہ تر ہندو، سکھ اور مسلمان بر صغیر کا حصہ رہے ہیں، یہ قومیں رہی ہیں نا. تو اب ان کو ریلیجن پر کمپرومائز نہیں وہ کر پاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو ریلیجن کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی اب کیا کر رہی تھی کہ اپنے جو پاپس ہوتے ہیں اور اپنے جتنے بھی ان کے کرسچن فادرز وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو چرچ وغیرہ چلاتے ہیں یا ایسی تنظیموں کے ہوتے ہیں جو بہت ریجڈ قسم کے کرسچنز ہوتے ہیں، ان جو تعلیمات دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پر مولوی حضرات ہوتے ہیں، علماء حضرات ہوتے ہیں، اس طرح ان کے کرسچن مشنریز ہوتے ہیں. ان کو یہاں انہوں نے بلانا شروع کر دیا سب کانٹیننٹ میں، اور وہ یہاں آ کر نا لوگوں کو اسلام چھوڑنے اور اب جو ہندوؤں کو بھی اور سکھوں کو بھی کہنے لگے کہ تو اپنا مذہب چھوڑو اور کرسچن بن جاؤ. تو یہ کسی صورت جو ہے نا
برداشت نہیں تھا تینوں قوموں کو. The British inverted in the religious practice of Muslims and Hindus. اب انٹروین کرتے تھے برٹش جو بھی ریلیجیس پریکٹس ہوتی تھی مسلمانوں کی. یعنی مسلمانوں نے حج پہ جانا ہے, انہوں نے نمازیں پڑھنی, انہوں نے روزے رکھنے ہیں, تو اس میں دخل اندازی کرتے تھے برطانیہ والے. ٹھیک ہے نا, مسجدوں کے دروازے بند کر دینا, یا ان کو حج پر جانے کی اجازت نہ دینا, یا ہندوؤں کو اپنے مندروں میں عبادات کی اجازت نہ دینا. اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی تھی انہوں نے. یعنی غنڈہ گردی اسٹارٹ کر دی ہوئی تھی. ایویں آ کے نا, اب جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور ہمارے گھر کا مالک بن کر بیٹھ جائے, یہ والا حساب تھا ان کا. دا آفیشلس آف ایسٹ انڈیا کمپنی ہیڈ دا ہائیسٹ گورنمنٹ پوسٹ وائل دا لوکلز ور آئدر جاب لیس اور اپوائنٹڈ آن لوور پوزیشنس. اب ایک اور بڑا ظلم یہ تھا کہ جتنے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیشلز ہیں نا, انہوں نے سارے گورنمنٹ کی بڑی بڑی پوسٹ ہیں نا, ان پر اپنے بندے انگریز بٹھائے ہوئے تھے. اور ہندوؤں کو یا مسلمانوں کو جو پوسٹ دی ہوئی تھی نا, وہ تو بہت نچلے طبقے کی, یعنی کلرک یا اس سے بھی اسٹینو وغیرہ جو ہوتے ہیں نا, ان کی جابز ان کو دی ہوئی تھیں, اور بہت لو سیلریز پے کرتے تھے. اور انڈینس کو تو پھر بھی کافی جابس مل گئی تھیں کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے, اور مسلمان اس وقت اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, تو بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے تھے لوگوں کے کاروبار, لوگوں کی زندگیاں. لوگ کھانے سے جب ظاہر بات ہے جاب لیس ہوں گے تو وہ کہاں سے کمائیں گے, بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے. The wealth of the subcontinent was regularly transferred to England. آپ کو پتہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کیونکہ بادشاہوں کی سرزمین تھی, ان کے پاس بہت پیسہ تھا, محلات تھے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, جتنا پیسہ اور سونے کے زیورات اور سونے کے سکے, یہ سب آہستہ آہستہ ٹرانسفر کیا جا رہا تھا انگلینڈ کو. ایسے ہی نہیں ابھی یہ یو کے میں جو ہے نا یہ ملکائیں اور بادشاہ بن کر بیٹھے ہوئے. یہ الزبتھ ابھی جو جہنم واصل ہوئی ہے, یہ کن کے اوپر پلی ہے؟ یہ ہم مسلمانوں پر یا مائنورٹیز کے خون کے اوپر پلی ہے. یہ ان کا پیسہ کھا کر, یہ ہماری مغلیہ سلطنت کے پیسے تھے جو انہوں نے کھا کر, اب یہ یو کے میں جو ہے نا بڑے کوئی ملکہ راج انہوں نے چلایا ہوا ہے, تو یہ سب فالتو لوگ تھے. رائفل واز انٹروڈیوس ان دا ارلی پیریڈ آف 1857. 1857 میں انہوں نے ایک رائفل جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائی. یعنی اس سے پہلے اسلحہ کیا تھا, تلواریں ہوتی تھی یا تیر یا نیزے, اس ٹائپ کی چیزیں تھیں. تو رائفل فرسٹ ٹائم جو ہے نا 1857 میں انڈیا میں انٹروڈیوس کروائی گئی. اٹس کارٹیجز ور گریزڈ ود اینیمل فیٹ سورس فرام آئدر کاؤ اور بور. اب کیا تھا کہ اس کے جو کارٹیج تھے نا, کارٹیج کہتے ہیں اس کے جو اوپر کور ہوتا ہے, وہ بنائے جاتے تھے. آپ کارٹیج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک آپ سمجھیں جیسے ہم کوئی چیز باہر سے بسکٹ کا پیکٹ خرید کے لاتے ہیں نا, چھوٹے ٹکی پیکس وغیرہ جس میں 4 بسکٹ ہوتے ہیں, تو ہم اس بسکٹ کے پیکٹ کو, ریپر کو جو ہے نا اوپر سے پھاڑتے ہیں اور پھر بسکٹ بیچ میں سے نکال کے کھاتے ہیں. تو اسی طرح جو ہر گولی تھی نا, اس کو کارٹیج کے اندر رکھا گیا ہوا تھا, اس کور کے اندر رکھا گیا ہوا تھا, اور اس کو گریز کیا گیا تھا جانور کی چربی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, اور اس میں جو پگز ہوتے ہیں نا, یا ان کی چربی استعمال کی گئی تھی یا گائے کی چربی, بیل کی چربی استعمال کی گئی تھی. These cartridges had to be buttoned off in order to use them. اور ان کو استعمال کرنے کا واحد یہی طریقہ تھا کہ منہ سے اس کو پھاڑا جائے, وہ جو ریپر سا اوپر چڑھایا ہوا انہوں نے کارٹیج, اور پھر اس کو بندوق میں ڈال کر چلایا جائے. اب both Muslims and Hindu soldiers refused to carry such rifles. ان دونوں نے انکار کر دیا, نہ ہندو لینے کو یہ رائفل تیار تھے اور نہ مسلمان. اور ایسا کیوں تھا؟ بیکاز کاؤ از سیکرڈ فار دا ہندوز, کیونکہ ہندو تو جو کاؤ ہیں, بھینسوں کو اپنی ماں مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی ان کے مذہب میں وہ گائیں کو اپنی ماتا مانتے ہیں, گاؤ ماتا کہتے ہیں اس کو. اور بور جو ہیں یعنی پگز جو ہیں وہ فوربڈن ہے, حرام ہے مسلمانوں کے لیے. تو مسلمان کس طرح اس گولی کو منہ میں ڈالتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کاؤ کی چربی ہے سے بنی ہوئی گولی ہے, یا کیونکہ مکس اپ ہوئی ہیں ساری گولیاں, کچھ پتہ نہیں ہے, یا یہ اس حرام جانور کی چربی سے کور ہوئی گولی ہے. یعنی ان کا تو دین ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہوا تھا. تو انہوں نے انکار کر دیا آرمی والوں نے, کہا نہ جی نہ, ہم تو نہیں یوز کریں گے یہ رائفلس. کانسیکوینس اب اس کے اثرات پڑھ لیتے ہیں. جو 1857 میں وہ جو انہوں نے جنگ شروع معاملات ہوئے جب انہوں نے انگریزوں کو نہ وہاں سے اپنی آرمی نے جب انگریزوں کو اس کا کیا آگے نتیجہ کیا بنا. دا وار اینڈیڈ ان مارچ 1858. 1 سال تک یہ آپس میں لڑتے رہے, اینڈ ہیڈ فار ریچنگ کانسیکوینسز, اور اس کے جو رزلٹ نکلے نا بڑے خطرناک تھے. بہادر شاہ ظفر دا لاسٹ مغل ایمپرر واز ایگزائلڈ ٹو رنگون میانمار, فارمرلی برما. تو جو مغل ایمپرر آخری تھا نا, بہادر شاہ ظفر, اس کو انہوں نے ایگزائل کر دیا, یعنی نظر بند کر دیا رنگون کے قلعے کے اندر, جو کہ آج کے دور میں میانمار اور برما میں موجود ہے.
اور آپ کو پتہ میانمار والے تو ویسے ہی بہت ظالم لوگ ہیں، مسلمانوں کے تو اتنے خلاف ہیں، پیچھے انہوں نے مسلمانوں کو جلا جلا کر زندہ کاٹ کاٹ کر جلایا ہے، بہت ظالم لوگ ہیں. اور انڈیا کیم انڈر دا ڈائریکٹ رول آف دا برٹش گورنمنٹ. اور اب کیونکہ آخری مغل ایمپرر تھا وہ بھی ایگزائل کر دیا گیا، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے اب ڈائریکٹ حکومت جو چل رہی تھی نا، اب برطانیہ راج سٹارٹ ہو گیا ہے اس مغلیہ سلطنت کے اوپر. Lord Canning, who was the Governor General after the War of Independence in 1857, assumed the title of the Viceroy of India. اب جو کیننگ تھا نا، اس کو وائس رائے آف انڈیا کا لقب دیا گیا 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد. Queen Victoria of England issued a proclamations and declared India a colony of Britain. اب اس نے ایک پروکلمیشنس ہوتا ہے کہ یہ واضح کر دینا پوری دنیا میں کہ جی اب برطانیہ کی ایک کالونی جو ہے نا وہ انڈیا بھی بن چکا ہے، یعنی انڈیا پر ہمارا اب راج چلے گا. ٹھیک ہے، یہ اس نے واضح کر دیا پوری دنیا کے. Although the war was started by the Hindu sepoys and Muslims joined them later, but only the Muslims were blamed for the war. اس کے بعد جنگ جو ہے نا شروع ہوئی تھی، کس نے کی تھی؟ انڈینس نے کی تھی یا سکھوں نے کی تھی نا؟ مسلمانوں نے تو بعد میں ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن سارا جو بلیم ہے نا وہ مسلمانوں کو پھینک دیا گیا کہ انہوں نے ہمیں بھڑکایا تھا تبھی ہم آپ کے ساتھ لڑے، تو آپ ہمیں کائنڈلی معاف کر دیں، اب آپ کی ہمارے ملک میں حکومت ہے تو ہم آپ کے وفادار بن کر رہیں گے. یعنی ہندو اتنے چلاک ہیں کہ خود ہی بھڑکا کے پہلے سارا تماشا لگایا اور بعد میں مسلمانوں کو جو ہے نا ان کے سر کے اوپر ساری چیز پھینک دی. دا ریلیشن شپ بٹوین دا مسلم اینڈ دا برٹش رولرز بیکیم اسٹرینڈ ریزلٹنگ ان دیئر سوشل ڈکلائن. اور اب مسلمان تو پہلے بیچارے اپنی ریاست کھو چکے ہوئے تھے، اب ان کی عزت بھی ہاتھ سے گئی کیونکہ برطانیہ والوں نے ان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ لیا کہ تم لوگوں نے سکھوں کو اور ہندوؤں کو بھڑکایا تھا ہمارے خلاف نا، تو اب دیکھنا ہم تمہارا کیا حال کرتے. اب تو تمہارے گھر پر یا تمہاری ریاست پر اب ہمارا چل رہا ہے نا راج، تو اب ہم تمہارا جینا دوبر کر دیں گے. اب یہاں کینن دیکھ رہے ہو جو کہ یوز ہوئی ہے، ٹیپو سلطان نے کی تھی جنگ کے دوران، اس کے پیلس میں رکھی ہوئی ہے یہ. تو یہ تھا ہمارا پیج نمبر 72 اور فال اینڈ رائز اینڈ فال آف مغلیہ امپائر جو ہے نا ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اور ہوپ فلی اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں جلدی جلدی اس کو ایکسپلین کر دوں. آپ کو پتہ ہے روزے کے دن ہوتے ہیں، سارے گھر کا کام دیکھنا ہوتا ہے اور پھر بزی اسکیجول ہے ویسے بھی، اور سنڈے تو ویسے ہی بہت بزی ہوتا ہے. تو تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے بعد.